تو اصل حکم یہ ہے، مسئلہ اصل یہ ہے کہ اونچی آواز سے بولنا یہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ آج بھی اطباء ڈاکٹر حضرات کی جو ہے یہ تحقیق ہے، جو آدمی شور شرابہ والے میں، جو جہاں بڑی مشینریاں ہوتی ہیں کام کرتے ہیں نا، وہاں کام کرنے والے مزدور ان کے کانوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے دیکھ لیجئے، آپ پتہ کر لیں۔ تو اونچا بولنا آگے والے کو تکلیف دیتا ہے، آگے والے کو تکلیف دیتا ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پس رکھو، چلنے میں اعتدال سے کام لو، اکڑ کر تکبر سے مت چلا کرو، اور آواز جو ہے آواز کو پس رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ہے، سب سے بڑی آواز تو وہ صوفی صاحب کی ہے جس کو دنیا گدھا کہتی ہے، وہ اس کی آواز اچھی ہے۔ اگر اچھی آواز، بڑی آواز ہونا، اونچی آواز ہونا یہ کسی خوبی کی دلیل ہوتی تو پھر تو گدھا تو سب سے بڑا ہوتا، ملک کا سربراہ جو گدھے کو بنانا چاہیے تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی۔ مسلمان کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک عام انسان کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کبیرہ ہے، ایک عام انسان کو گناہ پہنچانا، تکلیف پہنچانا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو پھر وہ تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تکلیف پہنچانا، اس لیے فرمایا کہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہو، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہو۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تب، اور آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو بہو وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیت اب بھی لکھی ہوئی ہے، اب بھی وہاں آیت لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حجرہ وہیں پر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، وہیں آپ کا حجرہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خطیب صاحب تشریف لاتے، مسجد میں واز کرتے، مائک تو نہیں ہوتا تھا نا، آواز زبانی واز کرتے تھے، تو واز کے اس کی آواز اونچی تھی، وہ وہاں قریب جا کر واز کہتے تو اس کی آواز کی وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر عبادت میں خلل واقع ہوتا۔ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ایک صاحب یہاں کبھی کبھار آتے ہیں، روز نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھار آتے واز کہتے ہیں، اس کی آواز اونچی ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ آواز دھیمی رکھا کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ یوں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کی آواز اونچی ہو نا اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل سا بھی ہوتا ہے، اور اہتمام سے آواز کم کرنی پڑتی ہے، اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو عادت ہوتی ہے بولنے کی عادت نہیں، وہ بولتے ہی چلے جاتے۔ تو ایک آدھ دفعہ تو اس نے واز کہنے میں آہستہ، پھر جو ہے اس کی آواز اٹھ گئی، اگلی مرتبہ پھر جو ہے آواز اس نے اونچا رکھا۔ اماں جی نے دوبارہ پیغام بھیجا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو فاروق تھے نا رضی اللہ تعالیٰ، ڈنڈا ہاتھ میں لیا، آج کے بعد اگر تیری آواز یہاں اٹھ گئی اس ڈنڈے کو مار کر سوٹا تجھ پر توڑ دوں گا، خبردار آواز اونچا کیا تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اب اس اسپیکر میں اذان کی اجازت ہے، اذان کی، اذان کے علاوہ جو ہے حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے آواز اتنی ہی ہونی چاہیے، آواز اتنی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے اگر مائک میں یہ والا شروع کر دو، پورے محلے والے سن لے، محلے میں کوئی مریض بھی تو ہوں گے نا، کوئی ایسے بھی ہوں گے اپنے کام کاج میں، یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، رمضان میں جو ہے تراویح بھی قرآن اس میں مائک پر ہو رہی ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اور ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دو، شہباز شریف صاحب جو پچھلے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کو، اس کے زمانے میں کوئی آرڈر پاس ہو گیا کہ مسجد کے اسپیکر صرف 2 لگیں گے، صرف 2 اسپیکر۔ رات کو تقریباً 10 بجے کا وقت ہے، میں تو فقیر قسم کا آدمی ہوں، میں تو ان چیزوں میں سے تو دخل نہیں دیتا۔ رات 10 بجے دروازہ کھٹکھٹا ہے، باہر گیا میں تو باہر تقریباً 5-10 پولیس کی گاڑیاں ہیں۔ ان کا خیال شاید یہ ہوگا نا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ آگے سے مزاحمت کریں گے تو ہم اٹھا کے لے کے جائیں گے۔
تو میں باہر گیا تو وہ کہا کہ اوپر اسپیکر زیادہ ہیں، اسپیکر زیادہ لگے. میں نے کہا لگے ہوں گے، مجھے کیا پتہ اوپر کتنے لگے ہوئے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، اب بھی مجھے نہیں معلوم کتنے اسپیکر لگے ہوئے. تو کہنے لگے اسپیکر زیادہ ہے. میں نے کہا لگے ہوں گے، کہ اتارنے چاہیے. میں کو اتار دو، اتار دیں. کہا حکومت کا آرڈر صرف 2 ہونے چاہیے. میں نے کہا مجھے 2 کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں مسجد میں رہتا ہوں، مجھے تو ان کی بھی ضرورت نہیں، محلے والوں کی ضرورت ہے. پتہ نہیں 2 کی ہے یا 4 کی، جتنے کی ہے محلے والے جانے آپ جانے، مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں. وہ بھی اتار کے لے کے جاؤ. السلام علیکم. میں واپس اندر آ گئی. نہ وہ اسپیکر اتارے اور نہ جو ہے وہ کچھ کے چپ چپ سے چلے گئے. اگر میں مزاحمت کروں کہ بھائی کیوں آپ آ گئے، تو قرآن ہے یا حدیث ہے فلاں ہے، خواہ مخواہ کر کیوں خواہ مخواہ کروں. تو اس لیے اسپیکر کی ضرورت جو ہے وہ جتنی ہے اتنی ہونی چاہیے.